آج ہم ایک واقعہ کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک بہت ہی عزیز رشتہ دار کی شادی تھی، تو بچے بہت خوش تھے کہ ہم اپنے عزیز کی شادی میں شرکت کریں گے۔ والدین غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اس پریشانی کے عالم میں والدین کے سامنے یہ بات تو تھی کہ ہم اپنے لیے تو پرانے کپڑے ہی پہن لیں گے، لیکن اپنی اولاد کو نئے کپڑے کہاں سے فراہم کریں گے۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں ماں نے پرانے کپڑے ہی لیے اور بچی کے سامنے ان کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ تو بچی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ میں تو یہ کپڑے کیسے پہنوں گی۔ تو یہ منظر دیکھ کر ماں جو تھی وہ غصے میں آ گئی اور اس کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے کہ اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر میں اس بچی کو کپڑے نہیں دے سکتی تو اس کو اپنے پاس بلا لے۔ تو شاید اس کی دعا قبول ہوئی اور بچی جو تھی 2-3 دن میں بیمار ہو گئی اور اس کو مرنے کے قریب ہو گئی۔ آخر یہ ہوا کہ بچی وفات پا گئی۔ ماں کو یہ صدمہ تو ماں کے لیے یہ صدمہ ایک بہت ہی بڑا صدمہ تھا، تو وہ ایک قسم سے جھنجھلا گئی اور سوچنے لگی کہ شاید یہ میرے ان الفاظ کی وجہ سے ہی ہوا ہے کہ میں نے اس بچی کے بارے میں اللہ کے سامنے کہا تھا کہ اگر میں اس کو کپڑے نہیں دے سکتی تو اس کو اپنے پاس بلا لے۔ تو اسی کی وجہ سے یہ سارا واقعہ رونما ہوا۔ تو بچی کی وفات کے بعد ماں جو تھی بہت ہی غمزدہ تھی اور پریشان تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی انسان پر کچھ ایسے واقعات آتے ہیں کہ وہ اگر تحمل اور برداشت کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، اگر تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں رکھتا، تو اس سے بہت سے عجیب کام سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو بہترین ہے کہ انسان ذکر و اذکار کو اپنے ساتھ رکھے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اس کا پہلا پہلو تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی اس پر مشکلات آتی ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں خوشی اور غم آتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں لمحات جو ہیں، اگر انسان خوشی کے عالم میں اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ کرے اور غم کے عالم میں صبر کرے، تو وہ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو ایک سٹیبل انسان بنا سکتا ہے کہ وہ ہر موقع پر صبر کر کے اور خوشی کے عالم میں اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو زبان ہے، اس کی اگر انسان حفاظت کر لے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے انسان کبھی غصے میں آ کر ایسے ناشکری کے الفاظ کہہ بیٹھتا ہے اور اللہ کی ناشکری کر بیٹھتا ہے جو کہ اللہ کی ناراضی کا باعث بنتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکلات آ جائیں، کبھی ہم پر غربت آ جاتی ہے، کبھی ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو اپنے ارد گرد نظر دوڑانی چاہیے، کہ اس کو اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھنا چاہیے، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ کن حالات میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو آپ سے بھی زیادہ پریشان ہیں، جو آپ سے زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو انسان میں صبر کا عنصر پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی تکالیف سے، اتنی بڑی مشکلات سے بچایا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ دنیا کے معاملے میں جو ہے اپنے سے کم تر کو دیکھو، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے برتر لوگوں کو، جو ہم سے اوپر ہیں، جو ہم سے اعلیٰ ہیں مقام میں، ان کو دیکھا جائے۔ تو اگر انسان ان دو پہلوؤں کو ذہن میں رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ انسان سب کو چھوڑ دے، اپنے اوپر ہی غور کر لے کہ انسان کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ انسان کو صحت مند جسم دیا ہے، صحت مند اس کو دماغ دیا ہے، اسی طرح اچھے والدین، اس کے بہن بھائی، یہ ساری اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں۔ تو انسان کو جب بھی مشکلات میں ہو تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے بہترین ماں باپ دیے، اس کو بہترین بہن بھائی دیے، اسی طرح اس کو ایک بہترین معاشرے میں پیدا کیا۔ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جب انسان ان کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ کی نعمتوں پر انسان شکر ادا کرتا ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کو زندگی میں ہمیشہ ضروریات اور اس کو دوسروں کی ضرورت رہتی ہے،
تو اگر انسان اللہ کی تائید اور مدد کو ساتھ لے کر چلے تو اس کو ہمیشہ اللہ جو ہے اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اور اسباب اور ذرائع جو ہے ان کی فراہمی اللہ کی تائید اور مدد سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ انسان کو اللہ پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، کہ میرے پہ مشکلات آئیں، میرے پہ اگر مشکل وقت آیا تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، اگر میں صبر کروں گا تو اللہ میرے لیے راستے نکال دیں گے، اللہ میرے لیے بہترین ذرائع پیدا کر دیں گے۔ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں تعلیم بھی دی ہے کہ انسان کو اگر جوتے کے تسمے کے جیسی کسی معمولی چیز کی ضرورت ہو تو اس کے لیے اللہ کے سامنے دعا کرے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان پر جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، کہ جیسا کہ ہم نے ایک واقعہ بیان کیا اس میں یہی تھا کہ انسان پر مشکل حالات آتے رہتے ہیں، انسان کو اپنی زبان پر ہمیشہ قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے سب سے بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔